صلاح الدین ایوبی کو اس کی زندگی کا سب سے مشکل مرحلہ درپیش تھا۔ اگرچہ امام شرف الدین جیسے بزرگ کی دعائیں اس کے ساتھ تھیں، مگر پھر بھی وہ اذیت ناک ذہنی کشمکش میں مبتلا تھا۔ ایک دن اس نے اپنے معتمد عمرہ کے خفیہ اجلاس میں اپنے اس کرب کا اظہار کرتے ہوئے کہا، میں فضل حق تعالی موت سے نہیں ڈرتا۔ کفار کے خلاف جنگ کرنا اور میدان جنگ میں شہید ہو جانا میری زندگی کی سب سے بڑی آرزو ہے، مگر اس وقت کیا صورتحال ہوگی جب میری تلوار کی زد میں کسی مسلمان کا گلا ہوگا اور کسی اہل ایمان کی شمشیر کا ہدف میری گردن ہوگی، قاتل بھی میں اور مقتول بھی میں۔ واقعتاً صورتحال بہت سنگین تھی۔ کوئی امیر صلاح الدین ایوبی کو مشورہ نہ دے سکا۔ بالآخر اس نے اپنے چھوٹے بھائی سیف الدین ملک عادل کے ہاتھ ایک طویل خط شمس الدین ابن مقدم کو بھیجا، جس میں شامی مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان ہونے والے معاہدے پر سخت تنقید کی گئی تھی۔ جب سیف الدین ملک عادل اپنے بھائی صلاح الدین ایوبی کا مکتوب لے کر دربار شام میں پہنچا تو شمس الدین ابن مقدم اور امیر حسام الدین حسینی نے اس کے ساتھ بڑا ذلت آمیز سلوک کیا۔ جب خط دے کر سیف الدین ملک عادل کرسی پر بیٹھ گیا تو شمس الدین ابن مقدم نے انتہائی غضبناک لہجے میں اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، کھڑے ہو جاؤ، غلام زادوں کو اپنی حیثیت نہیں بھولنی چاہیے۔ سیف الدین ملک عادل بھی ایک شجاع باپ کا بیٹا تھا، فوراً ہی کھڑا ہو گیا اور با آواز بلند کہنے لگا، میں غلام ہوں یا آقا زادہ؟ آپ کو صرف یہ دیکھنا چاہیے کہ میں ایک سفیر کی حیثیت سے دربار شام میں داخل ہوا ہوں۔ ایک سفیر کو وہی عزت و احترام ملنا چاہیے جس کا وہ مستحق ہوتا ہے۔ تم اسی اعزاز کے مستحق ہو کہ اس وقت تک ہمارے سامنے کھڑے رہو جب تک تمہیں تمہارے لائے ہوئے خط کا جواب نہیں مل جاتا۔ شمس الدین ابن مقدم کے لہجے میں وہی حقارت تھی۔ اگرچہ سیف الدین ملک عادل نوجوان تھا، مگر اس نے بے مثال قوت برداشت کا مظاہرہ کیا، خاموش کھڑا رہا۔ پھر صلاح الدین ایوبی کا خط سر دربار پڑھا گیا۔ مصر کے حاکم نے واضح الفاظ میں لکھا تھا کہ یہ ایک انتہائی سفاکانہ معاہدہ ہے جس سے مسلمانوں کی شکست ظاہر ہوتی ہے۔ میرا مشورہ ہے کہ اس معاہدے کو فوراً منسوخ کیا جائے۔ شمس الدین ابن مقدم نے صلاح الدین ایوبی کا خط ہاتھ میں لے لیا، پھر اسے بغور دیکھتا رہا۔ دربار پر گہرا سکوت طاری تھا۔ سیف الدین ملک عادل خاموشی سے صورتحال کا مشاہدہ کر رہا تھا۔ اچانک شمس الدین ابن مقدم ملک عادل سے مخاطب ہوا، تمہارے خیال میں صلاح الدین مجھ سے کس جواب کی توقع رکھتا ہے؟ ابن مقدم کا لہجہ بدستور تحقیر آمیز تھا۔ میں کسی کے دل کا حال کیسے جان سکتا ہوں؟ ملک عادل نے باوقار لہجے میں جواب دیا، جس طرح کچھ دیر پہلے آپ نے سفارتی آداب کی دھجیاں اڑائی ہیں۔ اس منظر کو دیکھتے ہوئے مجھے کسی بہتر جواب کی توقع نہیں۔ جواب ہمیشہ برابر والے کی بات کا دیا جاتا ہے۔ شمس الدین ابن مقدم کا غرور و تکبر اپنے عروج کو پہنچ چکا تھا۔ یہ کہہ کر شمس الدین ابن مقدم نے صلاح الدین ایوبی کے خط کے کئی ٹکڑے کر دیے اور انہیں ہوا میں اڑا دیا۔ اس ہذیان کا یہی جواب ہو سکتا ہے۔ ابن مقدم کی اس حرکت کے جواب میں بیک وقت کئی امراء کے قہقہے گونجے۔ ان میں سب سے بلند قہقہ امیر حسام الدین حسینی کا تھا، جو اس سازش میں ابن مقدم کا معاون خاص تھا۔ باقی درباری نہ صرف خاموش تھے بلکہ ان کے چہروں سے شدید ناگواری کا رنگ نمایاں تھا۔ ان لوگوں نے اپنی آنکھوں سے ایسے کئی مناظر دیکھے تھے جب سلطان نور الدین محمود زنگی صلاح الدین ایوبی کو دیکھ کر فرط محبت میں کھڑے ہو جاتے تھے۔ آج اسی شخص کے خط کے ٹکڑے دربار کے فرش پہ بکھرے پڑے تھے۔ اس ذلت آمیز سلوک کا احساس کر کے اس کا دل کچھ دیر کے لیے دھواں سا ہو گیا تھا، مگر جلد ہی اس نے اپنے اعصاب پہ قابو پا لیا۔ پھر اسی باوقار لہجے میں شمس الدین ابن مقدم سے مخاطب ہوا، اگر آپ اجازت دیں تو میں اس خط کے ٹکڑے اپنے ساتھ لے جاؤں۔ ہماری خواہش تو یہ تھی کہ صلاح الدین خود ہمارے دربار میں حاضر ہوتا اور درخواست پیش کرتا، پھر ہم اس کی آنکھوں کے سامنے یہی عمل دہراتے۔ شمس الدین ابن مقدم کی رعونت کی کوئی انتہا نہیں رہی تھی۔ پھر بھی ہمارے سکون کے لیے یہ کافی ہوگا کہ وہ اپنی نظروں سے اپنی تحریر کا انجام دیکھ لے۔ سیف الدین ملک عادل آہستہ آہستہ آگے بڑھا اور اس نے صلاح الدین ایوبی کے خط کے تمام ٹکڑوں کو جمع کیا، پھر انہیں شدت جذبات کے ساتھ بوسہ دیا۔ خط کے اس احترام کی وجہ یہ بھی تھی کہ صلاح الدین ایوبی کے مکتوب کی ابتدا اللہ کے پاک نام سے ہوتی تھی۔ پھر جب ملک عادل واپس جانے لگا تو شمس الدین ابن مقدم نے پکار کر کہا، صلاح الدین سے کہہ دینا کہ وہ فطری طور پر احسان فراموش اور لالچی ہے، اسے ملت اسلامیہ کے اتحاد سے کوئی دلچسپی نہیں۔ وہ اس بہانے اپنے آقا کی سلطنت پر قبضہ کر لینا چاہتا ہے، مگر ہم جیسے وفاداران مملکت کے جیتے جی اس کا یہ خواب کبھی پورا نہیں ہوگا۔ سیف الدین ملک عادل نے ابن مقدم کی بات ضبط و تحمل کے ساتھ سنی
اور دربار سے نکل کر چلا گیا۔ اس کے بعد شمس الدین ابن مقدم نے ایک اور چال چلی۔ مجدد الدین ابن دائیہ سلطان نور الدین محمود زنگی کا معتمد خاص تھا۔ سلطان عادل کی وفات کے بعد ان کی اہلیہ رضیہ خاتون نے مجدد الدین کو اپنے کمسن بیٹے ملک صالح کا نگران اور اتالیق بنا دیا تھا۔ شمس الدین ابن مقدم اور امیر حسام الدین حسینی اچھی طرح جانتے تھے کہ مجدد الدین کو کسی بھی قیمت پر خریدا نہیں جا سکتا۔ ان کے خیال میں اگر مجدد الدین 10 سال اور زندہ رہ گیا تو ملک صالح جوانی کی منزل کو پہنچ جائے گا اور ملک کے انتظامات پر اس کی گرفت مضبوط ہو جائے گی اور ان دونوں کی خواہش اقتدار برابر ہونے سے پہلے ہی دم توڑ دے گی۔ مجدد الدین صرف سیاسی امور کا ماہر ہی نہیں تھا، بہترین سالار بھی تھا۔ وہ دن کے وقت ملک صالح کو شہ سواری، تیر اندازی اور شمشیر زنی سکھاتا، پھر رات کے وقت کئی گھنٹے اس موضوع پر طویل تقریریں بھی کرتا کہ ایک کامیاب حکمران میں کیا کیا صفات ہونی چاہیے۔ خاندان نوریہ سے مجدد الدین کی یہ وفاداری شمس الدین ابن مقدم اور امیر حسام الدین حسینی کے لیے ایک مستقل خطرہ بنتی جا رہی تھی۔ آخر ان دونوں ہوسکار اور نمک حرام امیروں نے مجدد الدین، اس کی بیوی اور 2 جوان بیٹوں کو اس وقت قتل کروا دیا جب یہ پورا گھرانہ گہری نیند سویا ہوا تھا۔ اس اجتماعی قتل سے پورے دمشق اور شام میں دہشت پھیل گئی۔ دمشق کے سرکاری کارندوں نے مجدد الدین اور اس کے اہل خانہ کے قتل کی تحقیق شروع کی، مگر وہ قاتلوں تک پہنچنے میں ناکام رہے، کیونکہ یہ ایک مکمل اور پراسرار منصوبہ بندی تھی جس کی نقاب کشائی کرنا آسان کام نہیں تھا۔ سیف الدین ملک عادل مصر پہنچ چکا تھا اور اس نے بڑے بھائی کی خدمت میں اس خط کے ٹکڑے پیش کر دیے جسے شمس الدین ابن مقدم نے سر دربار چاک کر ڈالا تھا اور اس ذلت آمیز سلوک کے بارے میں بتایا جو اس کے ساتھ روا رکھا گیا تھا۔ صلاح الدین ایوبی کے ہاتھ میں اس کے اپنے خط کے ٹکڑے تھے جنہیں وہ بار بار دیکھ رہا تھا اور چہرے پر گہری اداسی چھائی ہوئی تھی۔ پھر وہ اسی حالت میں اٹھ کھڑا ہوا۔ پھر جب صلاح الدین ایوبی امام شرف الدین کی خانقاہ میں داخل ہوا تو اس وقت کئی معززین شہر امام صاحب کی خدمت میں حاضر تھے۔ صلاح الدین ایوبی کو دیکھتے ہی وہ تمام لوگ اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ میں انتہائی معذرت خواہ ہوں کہ آپ حضرات کی مجلس میں خلل انداز ہوا، مگر میں مجبور تھا کہ امام صاحب کی خدمت میں اہم ترین مقدمہ پیش کرنا تھا۔ اس میں کسی بھی طرح کی تاخیر نہیں کی جا سکتی تھی۔ صلاح الدین ایوبی کا لہجہ کسی قدر عاجزانہ تھا۔ وہ ہمیشہ علماء کا احترام کرتا تھا اور اس وقت امام شرف الدین کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تمام حضرات مصر کے بڑے بڑے عالم تھے۔ مصری علماء صلاح الدین ایوبی کی بات سن کر فوراً ہی امام شرف الدین کی مجلس سے اٹھ کر چلے گئے۔ صلاح الدین ایوبی نے فوراً ہی اپنے خط کے ٹکڑے امام صاحب کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے عرض کیا، یہ ہے میرے اس خط کا جواب جو میں نے امیر شمس الدین ابن مقدم کو تحریر کیا تھا۔ زبانی گالیاں الگ ہیں جو مجھے غلام زدہ ہونے کے حوالے سے دی گئی ہیں۔ یہ کہہ کے صلاح الدین ایوبی نے امام شرف الدین کو اس ملاقات کی مکمل تفصیل سنا دی جو اس کے چھوٹے بھائی سیف الدین ملک عادل اور امیر شمس الدین ابن مقدم کے درمیان دربار شام میں ہوئی تھی۔ امام صاحب صلاح الدین ایوبی کی گفتگو سن کر بہت غمزدہ ہوئے اور نہایت کربناک لہجے میں کہنے لگے، فرزند، میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ تحریروں اور مراسلوں کا وقت گزر چکا ہے، حجت تمام ہو چکی ہے۔ اب تم اللہ کا نام لے کر اپنی شمشیر بے نیام کرو اور ان عمرہ کے ٹکڑے کر ڈالو جو قصر خلافت کے ٹکڑے کر کے اپنے چھوٹے چھوٹے گھر آراستہ کرنا چاہتے ہیں۔ امام شرف الدین کی بے لاگ گفتگو سن کر صلاح الدین ایوبی کے چہرے کی ساری افسردگی دور ہو گئی اور ایک نیا رنگ جھلکنے لگا جس میں جوش کے ساتھ اضطراب کی آمیزش بھی تھی۔ شیخ، اپنے خط کا یہ حشر دیکھ کر میں پہلے ہی طے کر چکا تھا کہ اب معاملات مذاکرات کی مجلسوں میں بیٹھ کر طے نہیں ہو سکیں گے۔ ظاہر ہے کہ مجلسوں میں ناکام ہونے کے بعد انسان میدان جنگ کا رخ کرتا ہے۔ میں اس سلسلے میں صرف اتنا پوچھنا چاہتا ہوں کہ از روئے شریعت میرا یہ اقدام ناحق تو نہیں ہوگا؟ ہرگز نہیں۔ یکا یک امام شرف الدین کے لہجے سے جلال روحانی کا اظہار ہونے لگا تھا۔ حق کے خلاف تو وہ لوگ اٹھ کھڑے ہوئے۔ اگرچہ امام شرف الدین نے اس کے خیالات کی پرزور تائید و حمایت کر دی تھی، لیکن پھر بھی صلاح الدین ایوبی کے چہرے پر تذبذب اور ذہنی کشمکش کے آثار نمایاں تھے۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد صلاح الدین نے انتہائی مؤدبانہ لہجے میں عرض کیا، شیخ محترم، میں اس نازک ترین معاملے میں آپ کی زبان مبارک سے واضح دلیل سننا چاہتا ہوں۔ امام شرف الدین مسکرائے، میرے خیال سے تم یہ سوچ کر فکر و پریشانی میں مبتلا ہو کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر خنجر آزمائی کیسے کرے۔ تمہاری اس ذہنی الجھن کا منطقی جواب یہ ہے
کہ جب مسلمانوں کا ایک گروہ مرکز سے جدا ہو کر ذاتی ہوے سے اقتدار میں مبتلا ہو جائے تو اس جماعت کو مفسد، سرکش اور باغی قرار دے دیا جاتا ہے۔ عامت المسلمین اور اسلامی سلطنت کے مفاد میں ایسے تمام لوگ سزا کے مستحق ٹھہرتے ہیں۔ امام شرف الدین نے صلاح الدین ایوبی کی ذہنی خلش دور کرنے کے لیے وضاحت سے سمجھاتے ہوئے کہا، اس کی دوسری مثال یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان شراب نوشی کرتا ہوا پکڑا جائے تو اسے سر عام کوڑوں کی سزا دی جاتی ہے۔ اس صورتحال میں سزا دینے والے بھی مسلمان ہوتے ہیں اور سزا یافتہ انسان بھی کلمہ گو ہوتا ہے۔ فی الحال تم یہی سمجھ لو کہ شامی امراء شمس الدین ابن مقدم اور حسام الدین حسینی سر عام شراب پی رہے ہیں اور ان کا جرم ثابت ہو چکا ہے، اس لیے تم پر لازم ہے کہ تم ان دونوں پر کھلے میدان میں حد جاری کرو تاکہ دیکھنے والے کو عبرت حاصل ہو، اور وہ لوگ جو شراب پینے کی شدید خواہش رکھتے ہیں ان کا یہ جذبہ عیش کوشی تکمیل سے پہلے فنا ہو جائے۔ امام شرف الدین کے یہ دلائل سن کر صلاح الدین ایوبی مطمئن نظر آنے لگا۔ پھر جب وہ درس گاہ سے اٹھ کر جانے لگا تو امام شرف الدین اسے رخصت کرنے دروازے تک آئے اور آخری ہدایت کے طور پر بولے، تم ان ساری باتوں کو میرا فتویٰ سمجھو۔ اگر میری کم علمی کے سبب یہ فتویٰ غلط اور ناقص ہے تو قیامت کے دن اس کا وبال اور عذاب بھی میری ہی گردن پر ہوگا اور حق تعالیٰ کے سامنے تم بری الذمہ قرار پاؤ گے۔ جوش عقیدت میں صلاح الدین ایوبی نے امام شرف الدین کے دست مبارک کو بوسہ دیا۔ دلوں کا حال تو اللہ ہی جانتا ہے، اگر تمہارے دماغ میں بھی بوئے اقتدار موجود ہے تو پھر میں بری الذمہ ہوں، اپنے اعمال کے ذمہ دار تم خود ہوگے۔ میری دعائیں اس وقت تک تمہارے ساتھ رہیں گی جب تک تم حق پر قائم رہو گے۔ یہ سنتے ہی صلاح الدین ایوبی پر گریہ طاری ہو گیا۔ پھر کچھ دن بعد مجددین ابن دائیہ اور اس کے اہل خانہ کے قتل کی خبر بھی مصر پہنچ گئی۔ صلاح الدین ایوبی کی نظر میں صورتحال لمحہ بلمحہ سنگین ہوتی جا رہی تھی۔ اب اس کے لیے ناگزیر ہو گیا تھا کہ وہ مصر سے کوچ کر کے براہ راست دمشق پہنچے اور اس سلسلے میں رضیہ خاتون سے بات کر کے اگلا قدم اٹھائے۔ ابھی صلاح الدین ایوبی دمشق جانے کی منصوبہ بندی کر ہی رہا تھا کہ صورتحال نے ایک اور عجیب کروٹ بدلی۔ سلطان نور الدین محمود زنگی کی ایک بیٹی شمس النساء تھی جس کی عمر اب 18 سال ہو چکی تھی۔ شمس النساء اپنے والد کی طرح ایک تعلیم یافتہ مذہبی احکام کی پابندی کرنے والی اور خوبصورت دوشیزہ تھی۔ سلطان عادل کی زندگی میں وہ شادی کی عمر کو پہنچ چکی تھی اور بڑے بڑے عمرہ کے لڑکوں کے رشتے بھی آنے شروع ہو گئے تھے، مگر سلطان نور الدین زنگی کو کوئی لڑکا پسند نہیں آیا تھا، اور اس کی وجہ ایک یہی تھی کہ سارے امیر زادے عیش پرستانہ زندگی کے دلدادہ تھے اور کسی ایک نوجوان کے دل میں بھی شوق جہاد نہیں تھا۔ ابھی سلطان عادل کسی اور رشتے کا انتظار کرتے، فرشتہ اجل نے خود ان کا رشتہ زندگی اور زمین سے توڑ دیا تھا۔ سلطان نور الدین محمود زنگی نے اپنی بیٹی شمس النساء کو مذہبی تعلیم کے ساتھ فوجی تربیت بھی دی تھی تاکہ برے وقت میں ایک لڑکی کسی حد تک اپنا دفاع کر سکے۔ سلطان کی وفات کے بعد ایک بار پھر شمس النساء کے رشتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ بڑے بڑے عمراء نے اپنے بیٹوں کے پیغام بھیجے تھے۔ امیر حسام الدین حسینی جو شمس الدین ابن مقدم کا معاون خاص تھا، اس نے بھی رضیہ خاتون کے سامنے اپنے بیٹے جلال الدین کا نام پیش کیا تھا۔ شمس النساء سے رشتہ کرنے والوں کے پیش نظر ایک ہی مقصد تھا کہ اس شادی کے ہوتے ہی وہ دمشق اور شام پر قبضہ کر لیں گے، کمسن ملک ساہلے کو راستے سے ہٹا دیں گے۔ ان امیدواروں میں سب سے زیادہ طاقتور نام موصل کے حکمران سیف الدین کا تھا، جو رشتے میں سلطان نور الدین محمود زنگی کا حقیقی بھتیجا تھا۔ سیف الدین کو پورا یقین تھا کہ زنگی خاندان کا ممتاز ترین فرد ہونے کے باعث رضیہ خاتون اس رشتے سے انکار نہیں کر سکیں گی۔ سیف الدین کے ذہن میں بھی دیگر امیر زادوں کی طرح وہی خود غرضانہ منصوبہ تھا کہ سلطان نور الدین زنگی کا داماد ہوتے ہی دمشق اور شام بھی اس کے زیر نگی آ جائیں گے، پھر وہ اس رشتے کے حوالے سے صلاح الدین ایوبی کو بھی اپنا مطیع بنا لے گا۔ رضیہ خاتون رشتوں کی بھرمار سے بہت زیادہ پریشان نظر آ رہی تھیں۔ شوہر کی موت کے بعد وہ مستقل بیمار رہنے لگی تھیں۔ انہیں کھانسی کی شکایت تھی، پھر اسی کھانسی نے فکر انگیز شکل اختیار کر لی۔ طبیبان خاص نے رضیہ خاتون کو آرام کے ساتھ تمام فکروں اور غموں سے دور رہنے کی تاکید کی تھی، ورنہ یہی کھانسی دق جیسے موذی مرض کی شکل اختیار کر سکتی ہے۔ ایک تو شوہر کی جدائی، دوسرے سیاسی بازی گروں کی چالیں۔ مجددین ابن دائیہ اور اس کے اہل خانہ کے قتل نے رضیہ خاتون کو مزید خوفزدہ کر دیا تھا کہ کہیں ان سازشیوں کے ہاتھ ملک ساہلے کی گردن تک نہ پہنچ جائیں۔ اس صورتحال کے پیش نظر رضیہ خاتون اپنی زندگی میں بیٹی کی شادی کر دینا چاہتی تھیں، مگر وہ کسی نتیجے پر نہیں پہنچ پا رہی تھیں
کہ داماد کے لیے کس کا انتخاب کریں۔ رضی خاتون کا جھکاؤ موصل کے حاکم سیف الدین کی طرف تھا کہ وہ اسی خاندان کا ایک فرد تھا۔ اسی دوران میں دوسرے امراء کی خواتین بھی ایک دوسرے کے خلاف رضی خاتون کے کان بھرتی رہتی تھیں۔ ہر ماں اپنے بیٹے کی تعریف میں زمین و آسمان کے قلابے ملا دیتی تھی، مگر دوسرے امیدواروں میں دنیا بھر کے عیب نکال دیتی تھیں۔ الغرض اسی شور میں رضی خاتون کی قوت فیصلہ بہت کمزور پڑ گئی۔ خاندان میں اب ایسا کوئی بزرگ موجود نہیں تھا جو خطرات میں گھری ہوئی ایک ماں کو صحیح مشورہ دیتا۔ آخر اسی کشمکش میں ایک دن رضی خاتون نے اپنے شوہر سلطان نور الدین محمود زنگی کو خواب میں دیکھا۔ سلطان عادل نے اپنی رفیقہ حیات کو مخاطب کر کے انتہائی محبت آمیز لہجے میں کہا، رضی خاتون، تمہیں شمس النساء کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو اور صلاح الدین کو اپنی دامادی میں قبول کر لو۔ وہ حقیقی مجاہد ہے اور مجاہد کبھی کسی کو مایوس نہیں کرتا۔ تقریباً 1 سال بعد رضی خاتون نے اپنے شوہر کو خواب میں دیکھا تھا۔ کچھ دیر کے لیے 20 سال کی رفاقتوں کے تمام مناظر ان کی آنکھوں میں گھوم گئے اور وہ رونے لگیں۔ پھر یہ سوچ کر مسکرانے لگیں کہ سلطان عادل نے خواب میں آ کر ان کے دل و دماغ سے پہاڑ جیسا بوجھ ہٹا دیا تھا، لیکن اب ایک اور مسئلہ ان کے سامنے کھڑا تھا کہ وہ صلاح الدین ایوبی سے کس طرح رابطہ کریں۔ ابھی رضی خاتون صلاح الدین کو دمشق بلانے کے لیے کسی معتبر قاصد کو تلاش کر ہی رہی تھیں کہ صلاح الدین ایوبی 10,000 منتخب شہ سواروں کے ساتھ دمشق آ پہنچا۔ تمام سازشی امراء صلاح الدین کی اچانک آمد پر حیران ہو رہے تھے اور رضی خاتون کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا کہ انہیں کسی زحمت کے بغیر منہ مانگی مراد مل گئی تھی۔ صلاح الدین ایوبی کسی تاخیر کے بغیر رضی خاتون کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے شمس الدین ابن مقدم اور امیر حسام الدین حسینی کے سارے کرتوت بیان کر دیے۔ اگر ان سازشی امراء پر جلد قابو نہیں پایا گیا تو دمشق، شام اور مصر میں کوئی رشتہ باقی نہیں رہے گا۔ اگر تعلق کا یہ ڈورا ٹوٹا تو سلطان عادل کی عظیم الشان سلطنت تسبیح کے دانوں کی طرح بکھر جائے گی، اور میں اپنی زندگی میں یہ سب کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ اگرچہ صلاح الدین ایوبی رضی خاتون کے سامنے ایک انتہائی فرما بردار بیٹی کی طرح بہت نرم لہجے میں نظریں جھکا کر بات کرتا تھا، مگر آج وہ بہت زیادہ جذباتی نظر آ رہا تھا۔ اس کی آواز بھی بلند تھی اور چہرے سے غصہ بھی جھلک رہا تھا۔ رضی خاتون کو کانوں کان خبر نہیں تھی کہ شامی امراء اور صلیبیوں کے درمیان صلح کا معاہدہ ہو چکا ہے۔ ایک پردہ دار اور گھریلو خاتون ہونے کی وجہ سے نہ وہ سیاست کی پیچیدگیوں کو سمجھ سکتی تھیں اور نہ باہر کی خبر رکھ سکتی تھیں۔ پھر جب صلاح الدین ایوبی نے یہ خوفناک انکشاف کیا تو کچھ دیر کے لیے رضی خاتون سکتے میں آ گئیں۔ پھر ان کی یہ کیفیت زائل ہوئی تو بہت اداس لہجے میں کہنے لگیں، مجھ کمزور عورت کے پاس اس کا علاج بھی تو نہیں۔ مادر ملکہ، ابھی آپ کا یہ خادم زندہ ہے۔ صلاح الدین ایوبی نے انتہائی پرجوش اور جانثارانہ لہجے میں کہا، اگر آپ مجھ سے بدگمان نہ ہوں تو میں ان نمک حرام امراء کو سزا دینا چاہتا ہوں۔ میں تم سے کبھی بدگمان نہیں ہو سکتی، رضی خاتون نے انتہائی محبت آمیز لہجے میں کہا، تم سلطان عادل کا حرف اعتبار ہو۔ پھر رضی خاتون نے اپنا خواب بیان کرتے ہوئے صلاح الدین ایوبی کو سلطان نور الدین محمود زنگی کی خواہش سے باخبر کیا۔ صلاح الدین کو اپنی سماعت پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ بہت دیر تک گہرے سکوت کے عالم میں بیٹھا رہا، پھر اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ میں غلام کہاں اور آقا زادی کہاں، ایک بے جوڑ رشتہ ہے۔ خاندان نوریہ میرے بارے میں کیا کہے گا؟ دمشق اور شام میں آپ کی مخالفت اور بڑھ جائے گی۔ مجھے خاندان کے افراد کی تانا زنی کی کوئی فکر نہیں، رضی خاتون نے پرعزم لہجے میں کہا، میں ہر حال میں سلطان عادل کی خواہش پر عمل کروں گی۔ وہ تمہیں مجاہد سمجھتے تھے اور ایک مجاہد ہی اس عظیم مجاہد کا داماد ہو سکتا ہے۔ صلاح الدین ایوبی نے رضی خاتون کے اصرار اور در پردہ اپنے آقا سلطان نور الدین محمود زنگی کے حکم پر سر تسلیم خم کر لیا۔ پھر اس نے 5 سپاہیوں پر مشتمل ایک فوجی دستہ بلا تاخیر مصر روانہ کر دیا تاکہ صلاح الدین ایوبی کی والدہ زبیدہ خانم اس شادی میں شریک ہو سکیں۔ اس کے ساتھ ہی صلاح الدین نے امام شرف الدین کی خدمت میں ایک التجا نامہ بھی ارسال کر دیا، شیخ محترم، مجھے آپ کی جسمانی کمزوری کا شدید احساس ہے، مگر آپ صرف میری خاطر دمشق تشریف لانے کی زحمت گوارا کریں گے؟ اپنے اس خط میں صلاح الدین نے صاف صاف لکھ دیا تھا کہ اس کا نکاح امام صاحب ہی پڑھائیں گے۔ صلاح الدین کی دمشق آمد کی خبریں موصل اور شام پہنچ چکی تھیں۔ موصل کے حاکم سیف الدین نے اس اطلاع کو حیرت کے ساتھ سنا، مگر اسے کسی قسم کی پریشانی نہیں تھی کیونکہ وہ صلاح الدین ایوبی کے ارادوں سے باخبر نہیں تھا۔ اس کے برعکس شمس الدین ابن مقدم اور امیر حسام الدین حسینی بدحواس ہو گئے تھے۔
ان کے نزدیک صلاح الدین ایوبی کی آمد کسی نئے طوفان کا پیش خیمہ تھی۔ وہ دونوں کرگے بارہ دیدہ امکانی خطرات اور ان کے پیش بندی کے بارے میں سوچ ہی رہے تھے کہ سلطان ملک صالح کا قاصد ایک خط لے کر آیا جس میں تحریر تھا: کسی تاخیر کے بغیر دمشق حاضر ہوں، مملکت کے انتظامی امور میں آپ دونوں کی شرکت اور مشورے ضروری ہیں۔ سلطان ملک صالح کا حکم نامہ پڑھ کر شمس الدین ابن مقدم اور امیر حسام الدین کے چہرے فق ہو گئے۔ دمشق میں موجود ان دونوں کے جاسوسوں نے انہیں پہلے ہی خبر پہنچا دی تھی کہ صلاح الدین ایوبی اپنے 10,000 جاں بازوں کے ساتھ آیا ہوا ہے، اس لیے انہیں اپنی گرفتاری کا خدشہ تھا۔ پھر دونوں نے ایک ہی بہانہ تراشا کہ وہ شدید بیماری کے سبب اتنا طویل سفر نہیں طے کر سکتے، صحت یاب ہوتے ہی سلطان کی زیارت کو حاضر ہوں گے اور ان کی عدم موجودگی میں جو فیصلے بھی کیے جائیں گے ان پر دل و جان کے ساتھ عمل درآمد ہوگا۔ جب یہ دونوں خط رضیع خاتون کے سامنے پڑے گئے، اس وقت صلاح الدین ایوبی کے ساتھ سلطان ملک صالح بھی موجود تھا۔ قاصد نے بتایا کہ شمس الدین ابن مقدم اور امیر حسام الدین بہت زیادہ صحت مند نظر آ رہے تھے۔ ملک صالح اپنی کم عمری کے باعث اس چال کو نہیں سمجھ سکا، مگر رضیع خاتون اس راز کو پا گئی کہ یہ دونوں شاہی امراء کسی بڑی سازش میں شریک ہیں۔ مادر ملکہ، اب آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ دونوں سلطنت نوریہ کے ساتھ کتنے مخلص ہیں، صلاح الدین ایوبی نے اداس لہجے میں کہا۔ میں سمجھتی ہوں، رضیع خاتون نے سخت اور اونچی آواز میں کہا، جس سے ان پر کھانسی کا دورہ پڑ گیا اور وہ حال سے بے حال ہو گئیں۔ تقریباً 15 دن بعد امام شرف الدین اور زبیدہ خانم دمشق پہنچ گئے۔ پھر اسلامی سادگی اور روایت کے ساتھ شمس النساء اور صلاح الدین رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئے۔ یہ شادی موصل، دمشق اور شام کے امراء کے لیے اس قدر حیران کن تھی جیسے آسمان ٹوٹ کر زمین پر گر پڑا ہو۔ سب سے زیادہ تکلیف نور الدین محمود زنگی کے حقیقی بھتیجے سیف الدین والی موصل کو پہنچی تھی، جو شمس النساء سے شادی کر کے سلطنت نوریہ پہ قبضہ کرنا چاہتا تھا۔ اس نے شادی کی خبر سن کر اپنی چچی رضیع خاتون کے نام ایک گستاخانہ خط تحریر کیا تھا۔ میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ آپ ایک غلام زادے کو اپنا داماد بنا کر خاندان زنگی کی عظمت و جلال کو اس طرح خاک میں ملا دیں گی۔ میں نے اپنے باپ کی موت کے صدمے کو بھلا دیا، مگر اس جاں گداز حادثے کو زندگی بھر فراموش نہیں کر سکوں گا۔ شادی کے کچھ دن بعد رضیع خاتون نے صلاح الدین ایوبی اور شمس النساء کو خلوت میں طلب کیا۔ پہلے بیٹی اور داماد کو سلامتی کی دعائیں دیں، پھر صلاح الدین کو مخاطب کر کے کہا، اب میں تمہیں اجازت دیتی ہوں کہ تم سلطنت نوریہ کے کسی بھی باغی کو سزا دے سکتے ہو۔ اب کوئی نہیں پوچھے گا کہ تم کون ہو۔ مادر ملکہ کی اس اجازت کے بعد صلاح الدین نے دمشق کا دربار آراستہ کیا۔ سلطنت نوریہ کے تمام امیروں کو شرکت کے دعوت نامے بھیجے گئے، جو امراء خاندان زنگی کے وفادار اور صلاح الدین ایوبی کے بہی خواہاں تھے، وہ اس خصوصی دربار میں شریک ہوئے تھے۔ موصل کے حکمران اور سلطان نور الدین محمود زنگی کے حقیقی بھتیجے سیف الدین نے سیاسی چال چلتے ہوئے ایک معذرت نامہ ارسال کر دیا تھا۔ میں اپنی ریاست کے کچھ اندرونی مسائل میں الجھا ہوا ہوں، اس لیے مجھے شرکت سے معذور سمجھا جائے۔ ویسے میں اپنے مرحوم چچا سلطان نور الدین محمود زنگی کی روح سے وفادار ہوں اور اس عہد وفا کو ہر حال میں نبھاؤں گا۔ شمس الدین ابن مقدم اور امیر حسام الدین حسینی پہلے بھی ملک صالح کے حکم پر دمشق حاصل نہیں ہوئے تھے۔ پھر جب صلاح الدین ایوبی کو خاندان زنگی کے داماد ہونے کا شرف حاصل ہو گیا تو یہ دونوں امیر اور زیادہ محتاط ہو گئے۔ ادھر شادی کی رسمیں ادا ہو رہی تھیں، ادھر شمس الدین ابن مقدم اور امیر حسام الدین بدحواسی کے عالم میں بانیاس پہنچ کر صلیبی سپہ سالار گرانٹ سے ملے تھے اور کھلے الفاظ میں اپنا مدعا بیان کر دیا تھا۔ اب وقت آ گیا ہے کہ عیسائی اور مسلم اتحاد ایک مشترکہ لاہ عمل کے ساتھ میدان میں اترے۔ عیسائی سالار نے دونوں کی طرف حیرت سے دیکھتے ہوئے کہا، اتحاد اپنی جگہ ہے، مگر میدان عمل میں اترنے سے تمہاری کیا مراد ہے؟ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ ہم نور الدین زنگی کی مقبوضات پر پیش قدمی کر دیں؟ امیر حسام الدین اور شمس الدین ابن مقدم نے سالار گرانٹ کے سوال کا جواب دینے کے بجائے اس سے درخواست کی، ہم فوری طور پہ شاہ یروشلم اموری سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ سالار گرانٹ دل ہی دل میں بہت خوش ہوا کہ ان دونوں لالچی پرندوں نے خود ہی اپنے گردنیں اور بازو جال کے حوالے کر دیے، مگر وہ دکھاوے کے طور پہ یہی کہتا رہا، شاہ یروشلم ہر انسان کو اپنی زیارت و ملاقات سے شرفیاب نہیں کرتے، ان کے روبرو حاضر ہونا دنیا کا سب سے مشکل کام ہے۔ شمس الدین ابن مقدم اور امیر حسام الدین بہت دیر تک صلیبی سالار گرانٹ کی خوشامد کرتے رہے کہ یہ ملاقات بہت ضروری ہے۔ آخر جب شام کے یہ دونوں غدار امراء مکمل طور پہ عاجز نظر آنے لگے
تو سالار گرانٹ بہت رازداری کے ساتھ انتہائی خفیہ راستوں سے ان دونوں کو عیسائیوں کا لباس پہنا کر شاہ یروشلم اموری کے پاس لے گیا۔ سالار پہلے ہی شاہ اموری کو شمس الدین ابن مقدم اور امیر حسام الدین کے بارے میں بہت تفصیل سے سب کچھ بتا چکا تھا، اس لیے جب یہ دونوں غدار شامی امرا شاہ اموری کی خلوت قدے میں داخل ہوئے تو صلیبی حکمران نے بڑے والہانہ انداز میں ان کا استقبال کرتے ہوئے کہا، خداوند یسوع مسیح تم پر مہربان ہو کہ اب تم دونوں ناکام و نامراد نہیں رہو گے، خود چل کر آئے ہو، اس لیے فتح و نصرت ہر میدان میں تمہارے قدم چومے گی۔ حکمرانی کے خواب نے شمس الدین ابن مقدم اور امیر حسام الدین حسینی کی آنکھوں سے بینائی چھین لی تھی اور وہ دونوں بے اختیارانہ انداز میں شاہ یروشلم اموری کے ہاتھوں کو بار بار بوسے دے رہے تھے۔ پھر جب شاہ اموری نے ان دونوں کی حرص و حوث کی شدت کا اندازہ کر لیا تو قیمتی شراب سے شامی امرا کی تواضع کی۔ پھر جب شراب کے اثر سے دونوں امرا کے دماغ بوجھل ہو گئے تو شاہ یروشلم نے انتہائی عاجزانہ مگر شاطرانہ انداز میں ان دونوں سے سوال کیا، آخر آپ معزز لوگ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ سالار گرانٹ نے آپ کو بتایا ہوگا کہ ہم دونوں کو جنگ و جدل سے شدید نفرت ہے اور ہم نے اپنی اس نفرت کا ثبوت دینے کے لیے بانیاس کے محاذ پر صلیبی لشکر کے خلاف شمشیریں بے نیام نہیں کی تھیں۔ شمس الدین ابن مقدم نے ایک ایک الفاظ پر زور دیتے ہوئے کہا، مجھے معلوم ہے شاہ یروشلم اموری کے لہجے میں شاہانہ وقار کے ساتھ غرور و تمکنت کا رنگ بھی شامل تھا۔ ہم نے اسی دوستی کی بنیاد کو مضبوط تر کرنے کے لیے اپنا کچھ علاقہ بھی صلیبی لشکر کے حوالے کر دیا تھا۔ اب کی بار امیر حسام الدین بولا، اس کے لہجے میں انتہائی جوش تھا اور وہ خطرناک عیسائی قیدی بھی آزاد کر دیے جنہیں سلطان نور الدین زنگی نے تاحیات قید خانے میں رکھنے کی قسم کھائی تھی۔ مجھے یہ بھی معلوم ہے شاہ اموری کے لہجے میں وہی شاہانہ بے نیازی تھی۔ مجھے سب کچھ معلوم ہے، ان باتوں کو بار بار دہرانے کی ضرورت نہیں۔ بات انتہائی مختصر کرو اور یہ بتاؤ کہ تم یہاں ہمارے پاس کس مقصد سے آئے ہو؟ آپ کو معلوم ہے کہ صلاح الدین سلطان نور الدین زنگی کا داماد بننے والا ہے، شمس الدین ابن مقدم نے کہا اور شاہ اموری کے چہرے پر اپنے اس انکشاف کا رد عمل تلاش کرنے لگا۔ شمس الدین ابن مقدم کی اس بات کا رد عمل توقع کے مطابق بہت شدید تھا۔ شاہ یروشلم اپنی زرنگار کرسی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اسے شامی امیر کی بات پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ یہ رشتہ کیسے ممکن ہوا؟ کہاں ایک غلام زادہ اور کہاں ایک با اختیار سلطان کی بیٹی؟ حیرت کی زیادتی کے سبب شاہ اموری کی زبان سے الفاظ ٹوٹ ٹوٹ کر ادا ہو رہے تھے۔ ہم یہی بتانے حاضر ہوئے ہیں کہ صلاح الدین ایوبی ایک نہایت مکار، چلاک اور شاطر سالار ہے۔ شمس الدین ابن مقدم نے شاہ اموری کو خوش کرنے کے لیے نہایت نفرت آمیز لہجے میں کہا۔ اس نے اپنی چرب زبانی سے ایک احمق خاتون کو شیشے میں اتار لیا۔ ابن مقدم کا اشارہ سلطان نور الدین زنگی کی بیوہ رضی خاتون کی طرف تھا۔ اس شادی کے بعد صلاح الدین ایوبی مصر کے علاوہ شام اور دمشق کا بھی مالک ہو جائے گا، پھر موصل اور دوسری ریاستیں بھی اس کے قبضے میں چلی جائیں گی۔ شاہ اموری دوبارہ اپنی کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس انکشاف کے بعد وہ بہت زیادہ فکر مند نظر آ رہا تھا۔ اس سیاسی اتحاد کے معاہدے نے صلاح الدین کو ہمارا بھی جانی دشمن بنا دیا ہے۔ امیر حسام الدین نے وحشت زدہ لہجے میں کہا، ہم نہیں جانتے کہ کل ہمارا کیا حشر ہوگا۔ جلد یا بدیر وہ شام پر حملہ آور ہوگا۔ مسلمان سپاہیوں پر اس کا گہرا اثر ہے۔ شمس الدین ابن مقدم نے اپنی بات میں زور پیدا کرنے کے لیے ایک اور صریحاً جھوٹ بولا۔ جس طرح ماضی میں آپ لوگ صلیب مقدس کی قسمیں کھا کر میدان جنگ میں اترے تھے، اسی طرح آج کل صلاح الدین ایوبی ایک طویل و عریض میدان میں دمشق کے فوجیوں سے حلف لے رہا ہے۔ کیسا حلف؟ شاہ یروشلم اموری نے چونک کر پوچھا۔ ہمارے جاسوسوں نے خبر دی ہے کہ صلاح الدین نے قرآن مقدس کو ایک بلند مقام پر رکھ دیا ہے۔ شمس الدین ابن مقدم نے اپنے جھوٹ میں رنگ آمیزی کے لیے انتہائی جذباتی لہجہ اختیار کیا تھا۔ صلاح الدین قطار در قطار کھڑے ہوئے سپاہیوں میں سے ایک ایک کو بلاتا ہے اور حکم دیتا ہے کہ وہ قرآن کریم پہ ہاتھ رکھ کر قسم کھائیں کہ اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک روئے زمین سے عیسائیوں کا نام و نشان نہیں مٹائیں گے۔ یہ سن کر شاہ یروشلم کی پریشانی میں کچھ اور اضافہ ہو گیا۔ دمشق کے سپاہیوں سے حلف لینے کے بعد صلاح الدین ایوبی شام کی طرف بڑھے گا۔ امیر حسام الدین حسینی نے خوفزدہ لہجے میں کہا، کون مسلمان ایسا ہے جو قرآن مقدس پہ ہاتھ رکھ کر قسم کھانے سے انکار کرے گا؟ انجام کار شام کے بیشتر سپاہی صلاح الدین کے ہمنوا ہو جائیں گے اور ہماری فوجی طاقت برائے نام رہ جائے گی۔ ہم شہنشاہ کی خدمت میں اس لیے حاضر ہوئے ہیں کہ اگر ایسی صورتحال پیش آئی تو ہمیں کیا کرنا چاہیے۔
شاہ عموری بہت دیر تک اس پیچیدہ اور نازک مسئلے پر غور کرتا رہا۔ اس کے چہرے سے ذہنی کشمکش کے آثار نمایاں تھے۔ شمس الدین ابن مقدم نے شاہ عموری کی یہ کیفیت دیکھ کر یہی سمجھا کہ یروشلم کا حکمران اپنا دامن بچا رہا ہے۔ ابن مقدم کے شاطر ذہن نے فوراً ہی نئی چال چلی۔ اگر شہنشاہ ہماری مدد نہیں کر سکتے تو ہمیں حکم دیں، ہم اپنی صفوں میں واپس چلے جائیں گے اور صلاح الدین ایوبی کی وفاداری کا حلف اٹھا لیں گے۔ ابن مقدم کی بات سن کر شاہ یروشلم مسکرایا، تم واپس نہیں جاؤ گے، ہماری پناہ میں رہو گے۔ اس کے بعد شاہ عموری، شمس الدین ابن مقدم اور امیر حسام الدین کے درمیان نیا تحریری معاہدہ ہوا، جس کے مطابق ضرورت کے وقت صلیبی فوجیں ان دونوں کی مدد کریں گی، یہاں تک کہ وہ دمشق اور شام پر اپنا قبضہ مکمل کر لیں۔ یہ معاہدہ کاہن بطریق کی رائے کے مطابق بہترین ساعت میں ہوا تھا۔ تمام ستارے شاہ یروشلم کے حق میں تھے۔ بطریق نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ مذکورہ معاہدہ ایشیا میں صلیبی فتوحات کا نیا دروازہ کھول دے گا۔ یہ اس زمانے کا واقعہ ہے جب صلاح الدین ایوبی اور شمس النساء کی شادی کے دعوت نامے شمس الدین ابن مقدم اور امیر حسام الدین کو بھیجے گئے تھے، اور وہ دونوں غدار اس وقت یروشلم میں بیٹھے سلطان نور الدین محمود زنگی کی وراثت کا سودا کر رہے تھے۔